حج ہوتا ہے ذوالحجہ میں، اس سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ ایک ساتھ ہے۔ جو حج کرنے چلے گا اس وقت جیسے پیدل چلنا پڑتا تھا سواریوں پہ، تو ذوالقعدہ میں چلے گا اور ذوالحجہ میں پہنچے گا تو ذوالقعدہ بھی اور ذوالحجہ بھی محرم کے ہوئے، پھر واپسی پہ بھی اس کو 15-20 دن مہینہ لگنا ہے، تو اگلا مہینہ بھی اللہ نے حرمت والا رکھا ہے تاکہ حج آسان ہو جائے۔ اور پھر سال کے بیچ میں ایک دفعہ عمرے کے لیے آنا چاہتے تھے تو سال کے بیچ میں رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا رکھا ہے۔ اسی میں وہ لوگ تجارتیں کرتے تھے، کیونکہ روٹین میں تو روڈ بلاک رہتے تھے، جو آدمی جو قبیلہ رہ رہا ہے وہ نہیں گزرنے دے گا تو نہیں گزریں گے، تو مشکل ہو جائے گی۔ ان مہینوں کا جاہلی زمانے میں بھی احترام کیا جاتا تھا۔ تو محرم اور ذوالحجہ جو ابھی گزر رہا ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس کا پچھلا مہینہ بھی حرمت والا تھا۔ ان دنوں میں ہمیں آپس کی جو ناراضگیاں بھی ختم کرنی چاہیے، لڑائیاں بھی بند کرنی چاہیے، اور نئی لڑائی شروع بھی بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ سارا سال ہی آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن ان دنوں کی خاص بات ہے کہ کوئی لڑائی جو مسلمان کافر کی بھی ہو وہ اس کی ابتدا ان مہینوں میں نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی حملہ کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو محرم جو مہینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جب نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو تھوڑا اس کا شرف بڑھ جاتا ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیاں تو سب رب کی ہیں، اس کو کہا ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طریقے سے گھر مسجدیں تو سب رب کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ ایسے ہی مہینے سب اللہ کے ہیں اور محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف نسبت ہونے سے اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔